بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 6 خبریں ہیں 13 نومبر 2023 کی. 6 خبریں ہیں اور ساری کی ساری خبریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, اور بلکہ 7 خبریں آپ کر لیں. ایک 12 تاریخ کی خبر تھی لیکن وہ 13 کو چھپی, یعنی کہ 13 نومبر کو. اور یہ جو میں تاریخ لے کے آپ سے بات کر رہا ہوں اور خبروں کا ذکر کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس یہ ولاگ شاید پہنچے تو تاریخ تبدیل ہو چکی ہو. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو اس لیے حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر میں آج اور کل یہ والے صحیح استعمال کرنے کے بجائے میں 13 تاریخ کی بات کر رہا ہوں. ویسے میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو یہ 13 تاریخ ہی ہے, 13 نومبر 2023 کے آخری پہر ہیں یہ والے. تو جب تک یہ آپ تک پہنچے گا تو موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے کہ یہ تاریخ جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہو. 6 خبریں ہیں, 6 کی 6 انٹر کنیکٹڈ ہیں. اس میں سبق ہے. سبق یہ ہے کہ دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, وقت بدلتا رہتا ہے, اور سدا بادشاہی اللہ کے گھر کی ہے. کل تک جو اقتدار میں تھے 13 نومبر 2023 کو ان کی کایا کلپ ہو چکی ہے اور وہ زیر عتاب ہیں, اور کچھ لوگ چلاک ہیں, ہوشیار ہیں, اور وہ اپنی چلاکی, ہوشیاری اور اپنے عہدے کی وجہ سے بچ گئے. اور جو اس وقت کہہ لیں کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی نگران حکومت جو ہے ان کو تھوڑی سی رعایت دے رہی ہے, اور رعایت پانے والوں میں 2 لوگ ہیں, ایک سابق پولیس افسر اور ایک اعلیٰ ترین لیول کا قبضہ گروپ, یعنی ایک ہی شخص. میں عابد باکسر کی بات کر رہا ہوں. عابد باکسر صاحب کی گرفتاری جب جنرل عاصم منیر صاحب لاہور تشریف لائے تھے, یہاں پر ایپیکس کمیٹیز کو کہتے ہیں, اس کا ایک اجلاس کی انہوں نے صدارت کی تھی, اور لاہور میں جاری جو بھی گنڈا مافیا تھی ان کے اوپر گنڈا ایکٹ لگا کے وہ گئے تھے کہ یار کہ یہ کیا ہے کہ لاہوریوں کو آپ نے جناب بدماشوں کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. تو محسن نقوی صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ محسن صاحب کچھ سوچو, کچھ کرو. اور ایک وقت تو وہ آ گیا تھا کہ ایک علی بٹ ہے, میرا خیال ہے محمد علی بٹ ہے, ڈی ایس پی ہیں, بڑے وہ جبرون قسم کے نہیں ہوتے, تڑلے والے ڈی ایس پی, وہ عابد باکسر نے ان کے ساتھ میں وہ ہوتی نہیں 10 درازی وہ بھی کی تھی, اور باز نہیں آتے تھے, فون کرتے تھے. کچھ لوگ ہیں لاہور کے, وہ ٹیفی بٹ اور دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ ایک نام تو ان کا بن گیا ہوا ہے, وہ ایک جنرل زرار ہوتے تھے لاہور کے کمانڈر, کور کمانڈر پرویز مشرف صاحب کے دور میں. ایویں واقعہ یاد آ گیا, میں کہنے کہ آپ 2 حرفی سنا دوں. تو پرویز مشرف صاحب نے کہا تیفی پٹ تے گوگی پٹا کون نے, تو وہ کور کمانڈر میٹنگ میں جنرل زرار نے کہا سر جگر ہیں وہ کم کر رہے ہیں. تو پرویز مشرف صاحب منہ بیگ رہے ہیں. تو بہرحال پھر وہ اس کے بعد ہٹائے گئے تھے, ان کو زرار عظیم کی بجائے پلاٹ عظیم کہا جاتا تھا, وہ اس قدر وہ ان کو پلاٹ اچھے لگتے تھے. تو بہرحال وہ دور تھا, وہ بات گئی تو بات ختم. تو گوگی اور تیفی بٹ صاحب کا لاہور میں بڑا نام بنا ہوا ہے. صاحب میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی ڈرنا نہ کھولا یار. تو وہ اب نام کی کمائی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اوپر میرا کوئی پھڈا ہے, میری کوئی زمین کا پھڈا ہے, کوئی مجھے حصہ نہیں دے رہا, کوئی بہن بھائیوں میں کوئی پارٹنرشپ میں کوئی کچھ, تو وہ جائیداد ہے 1 کروڑ کی, وہ 50 لاکھ میں خریدتے ہیں. اور پھر جس نے پھڈا ڈالا ہوتا ہے انہوں کہتے ہیں تم جاننا ہے, سنا جاتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں میرا نام تیفی بٹ ہے. اگلے دن لتاں کمڑیاں شروع کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اے پلاٹ میں خرید رہا ہوں, تو میں پارٹنر ہوں. اچھا جی, اے جگہ مینوں دے دے, یا میں تیرے کو جگہ خریدنی ہوں. کہتا میں نہیں بیچنے, پھر میرے کو نہیں لا. اچھا جی, اگر وہ کہے کہ میں بیچ دینا, تو وہ کہتے ہیں 50 لاکھ دی لئی ہے, اے رسید اے انتقال ہے, 50 لاکھ دی باقی دیو. اب وہ جگہ 1 کروڑ کی ہوتی ہے یا جتنی واٹس ایور, میں مثال دے رہا ہوں, تو دیہڑی لگ گئی دگنی. اگر وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں بیچنی, تو پھر میری خرید لے. سٹائل بڑا خوفناک ہوں, وہ لاہوری سٹائل, تم پھر میری خرید لے, اے سٹائل ہوں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی میں خرید لیتا ہوں. 2 کروڑ روپے دی ہے, دین والے دی مرضی, 2 کروڑ دی تو دیہڑی لگی. یعنی وہ یہ والا کام کرتے ہیں. عابد باکسر صاحب تو فون کرتے تھے سیدھا, وہ پھر بات اوپر تک گئی کہ اے بندہ فلانا آ رہا ہے, اس کو 10 کروڑ روپیہ 1 کروڑ روپیہ, مطلب کھوکھیاں دی گل یہ دے دیں, تو اینا کاروبار نہیں کرتا. یعنی وہ پھر بھتا لینے کا سٹائل, وہ بیسیکلی بھتا خوری کر رہے تھے.
بدماشی کر رہے تھے تو ان کو پکڑا گیا. ایک اب یہ بڑی ہے کہ ان کو یہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کو لگا کہ مجھے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا. پھر وہ اچھے بچے بن گئے, ان کو پتہ تھا آرڈر اتوں نے, انہوں نے پھر ہر طرح کی ضمانتیں دیں. لکی آدمی ہیں, کچھ دوسری یا تیسری دفعہ بچ گئے. ایک دفعہ تو ان کے آرڈر ہو چکے تھے. میرے دوست ہیں ایک عارف حمید بھٹی صاحب, وہ موقع پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ انہوں نے پہنچ کے ذرا منصوبہ جو تھا وہ خراب کر دیا ہے جی, جنہوں نے پار لگانا تھا ان کو. تو یہ ہی از لکی کہ 3 دفعہ کا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ پولیس مقابلہ ہوتے ہوتے ان کا بچا ہے. تو اب بھی انہوں نے معافی نامے شامے لکھ کے تو جناب وہ بچ گئے ہیں. اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ یہ پاکستان چھوڑ چکے تھے, اور جب آپ یوں سمجھے کہ شریف فیملی اور یہ سارے جب عمران خان صاحب آئے تو ان کو سبق سکھانا مقصود تھا. تو پھر جو ہے نا اپنے جنرل فیض صاحب, وہ ان کو لے کے آئے تھے پاکستان واپس ہیں جی. وہ مطلب کہہ لیں کہ انڈرورلڈ کے ذریعے بھی وہ کچھ کام لینا چاہ رہے تھے. تو ایک یہ بھی بات ہے کہ اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فیض باقیات میں شامل تھے. تو میرا خیال ہے انہوں نے کوئی معافی تلافی لکھ لکھا کے سارا کچھ کر کے کوئی بیچ میں بندے ڈال کے یہ کہا کہ میں اسی طرح ہی معصوم شریف سادہ پاکستانی کی طرح بیہیو کروں گا, آپ کو آئندہ کبھی شکایت نہیں ہوگی. جس طرح کسی معصوم بچے سے, نومولود ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کی سے جس طرح شکایت نہیں نہ ہوتی کسی کو, مجھ سے بھی کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. ایک تو یہ خبر تھی, میں نے کہا کہ آپ کو شیئر کر دوں. 3 دن ہو چکے ہیں وہ جناب سکون کے ساتھ وہ باہر ہیں. اب خاور منیکا صاحب جو ہیں وہ ان کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ نے وہ جو ہے وہ کون سا کیس ہوتا ہے یار یہ والا, وہ قبرستان کے اوپر یہ کیا ہوتی ہے, اوقاف والا جو کیس تھا, قبرستان راضی کیس تھا. تو وہ جناب اس میں ان کی 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور ہو گئی ہے. میری اطلاع کے مطابق ابھی تک وہ باہر نہیں آئے. پہلے ان کا انٹرویو باہر آئے گا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب جو بشرا بی بی کے ساتھ نکاح سے پہلے وہ جو دم درود کروانے آتے تھے, پھر بعد میں شادی ہو گئی, وہ دم سے نکاح تک کا جو سفر ہے وہ کس زاویے سے انہوں نے دیکھا, کس طریقے کے ساتھ انہوں نے وہ برداشت کیا, اور پھر کس طریقے کے ساتھ انہوں نے وہ فائدے اٹھائے. وہ دم سے نکاح تک کا سفر, یہ وہ اپنی گفتگو میں وہ جو انٹرویو گفتگو آپ جو بھی کہنا چاہیں اس میں وہ بیان کریں گے. وہ منظر عام پر آئے گا, اس کے بعد وہ بھی منظر عام پر آ جائیں گے. تو یہ خبر نمبر 2. خبر نمبر 3 ہے بشرا بی بی 190 ملین پاؤنڈ, وہ جو القادر ٹرسٹ کیس نہیں, وہ ملک ریاض سے پیسے بٹورنے کا کیس ہے. جو میں وہ کیس کی ہسٹری آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا وہ تھا, لندن ولایت پاکستان ملک ریاض یہ وہ سارا کچھ. تو اب یہ ٹرسٹی بنی تھیں القادر ٹرسٹ میں, تو نیب نے ان کو طلب کیا تھا, اور وہ آج پنڈی نیب میں پیش ہوئی تھی. 7 سوالات کیے گئے تھے ان سے. تو جناب ان سے سوال تھا کہ میں یہ اینک لگا لوں, میں آپ کو سوال پڑھ کے سناتا ہوں. اچھا یہ باتیں بتانے کا کوئی مقصد ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی, اور کیا آپ نے اسلامی تدریسی کورس بھی کیا؟ کتوں کیتا ہوں, کوئی نہیں, آپ کی تو تعلیم کوئی اور ہے. اچھا, القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ سوال نمبر 2 ہے یہ. سوال نمبر 3 ہے کیا بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں؟ نمبر 4 کیا بطور ٹرسٹی یا استاد یونیورسٹی سے کسی قسم کی تنخواہ یا امرات لیتی رہی ہیں؟ نمبر 6 ہو گیا نا, 1 2 3 4 ہاں 5 القادر یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا اور جگہ کا تعین کس نے کیا؟ مطلب یہ کوئی سوال نہیں ہے, کوئی سوال ہے ادھر کوئی جواب دیں گے, کوئی جواب نہیں ہوگا. اگلا سوال ہے آپ بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی تھیں؟ یار یہ ایسے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں, وہ روحانی شخصیت ہیں, وہ روحانیات کا کوئی کام کر رہی ہوں گی. تو اگلا ہے کہ فرد شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ نہیں دس سکتے, یہ پوچھنا ہے تو جناب امر پٹے کو پوچھو. اچھا, کیا آپ نے ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں؟ کیا آپ ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں؟ تو یہ جناب ان کو سوال نامہ تھمایا گیا ہے. 11 سوالوں کا جواب انہوں نے کروانا ہے. پیش وہ ہو گئی ہیں جن کے
پیش ہونے کے اوپر عمران خان صاحب کو اعتراض ہوتا تھا. اور ویسے بھی یہ خبر میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں جو باخبر لوگ ہیں کہ بشرا بی بی بھی بریک ہو چکی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کے بریک ہونے کی بڑی لاجیکل ریزن ہے. عمران خان صاحب کے ان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے کی اطلاع ہے, اور ابھی تک کوئی چوتھا بلکہ چوتھا ہفتہ ہے کہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. آگے آ جائیں کہ عمران خان صاحب سائفر کیس 13 تاریخ کو یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. 13 نومبر عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس تھا اس کا ٹرائل جو ہے وہ پہلے وزارت داخلہ کا فیصلہ تھا, چیلنج کیا گیا. پھر اب وفاقی حکومت کا مطلب ہے کہ کابینہ, اس نے بھی کہا کہ خان صاحب کی جان کو بہت خطرہ ہے, خان صاحب کی حفاظت بہت ضروری ہے, تو لہٰذا ان کا ٹرائل جو ہے وہ جیل میں ہی ہوگا. اور پھر اس کے بعد ان کی گرفتاری 190 ملین پاؤنڈ میں نیب کو مطلوب ہے, اور وہ گرفتار کرنے اڈیالہ جیل پہنچ گئے تھے جب تک میری اطلاع تھی. یہ ہو گیا جناب. تو آگے آ جائیں علی افضل شاہی صاحب. علی افضل شاہی صاحب کا نام جو سٹاپ لسٹ تھی, جو کہ کون سی لسٹ ہوتی ہے سر, ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے جی, اس سے پہلے جو ہے وہ یار لوگوں نے اب سٹاپ لسٹ بنا دی ہوئی ہے. ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا ہوا تھا. علی افضل شاہی صاحب امیر بھٹی صاحب جو ہیں لاہور کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, محترم ان کے داماد ہیں, اور چیف جسٹس کا داماد ہونے کی وجہ سے یہ بزدار صاحب کی کابینہ کے سٹار منسٹر تھے. اثر و رسوخ ان کا بڑا زیادہ تھا, اور ان کو یہ لگتا تھا کہ سورے کے ایک ہوتی ماما جی کی عدالت, ایک ہوتی کہ سسر صاحب کی عدالت, تو سورا ہو چیف جسٹس صوبے کا, اور بندہ جناب داماد کی بدماشی نہ چلے پورے صوبے کے اندر, یہ ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ انہوں نے بڑے الٹے سیدھے کام بھی کروائے. آپ کو یاد ہوگا محمد خان پٹی صاحب کا بیان کہ ان کے لیے کاغذی منصوبے تیار ہوتے تھے اربوں روپے کے, اور یہ خاص منسٹر تھے اور ان کا بڑا خاص خیال رکھا جاتا تھا سسر صاحب کی وجہ سے. جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو 9 مئی کے واقعے میں یہ فیصلہ آباد میں جو ISI کے دفتر کے اوپر حملہ ہوا تھا اس میں یہ ملوث تھے, اور ان کے ملوث ہونے کے شواہد تھے, اور جیو فینسنگ بھی تھی, لیکن اور یہ گرفتار بھی ہوئے تھے, اور ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا پنڈی. اور پھر یہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے, میری اطلاع کے مطابق کہ یہ پنڈی تک بھی پہنچے اور اعلیٰ حکام تک بھی پہنچے جو پاکستان کی فوج کے ہوتے ہیں, اور ان سے جناب انہوں نے کہا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو دسو, میں کوئی نافرمانی کی تھی تو دسو, کوئی ماڑا موٹا کم ہوا تو دسو. بندہ بشر ماڑی موٹی غلطی ہو جاتی, لیکن تسی تو غصہ ہی کر گئے ہو. تو یہ 9 مئی کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی تھیں, میری اطلاع کے مطابق یہ تھوڑے دنوں بعد اپنے داماد کو واپس لے آئے تھے, اور یہ باقی جو ہیں جو اس طرح خدیجہ شاہ اندر ہیں اور بے حساب لوگ اندر ہیں, یہ اندر نہیں رہے چند دن, یعنی 1 آدھ دن, اور اس کے بعد کوئی مطلب. اور پھر میرے کچھ دوست احباب ہیں جو پنجاب گورنمنٹ میں ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہ پٹی صاحب جو ہے نا, ان کا مطلب یہ ایک ہی وقت میں 2 طرف چلنے کی کوشش کرتے تھے. تو بہرحال جو تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, ان کے ساتھ پرابلمس تھے. یہ 9 مئی کو بھی نزید فرقی ہو گیا, لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ جب ان گھر, وہ کہتے ہیں نا کہ جب گھر کو آگ لپیٹنے لگے تو پھر جناب ان کو لگا کہ نہیں 9 مئی بھی غلط ہوا ہے, سارا کچھ ہوا ہے. پھر یہ تھوڑا سا ٹیم ہوئے, یا تھوڑا سا ٹیم پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, کہ راہ راست پہ آ گئے, یوں کہہ لیں راہ راست پہ آئے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی بندیال صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کی. بندیال صاحب کے جانے کے بعد تو بالکل ہی ڈھیر ہو گئے. تو اب یہ ترلا ڈال کے انہوں نے اپنے داماد کا نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ سے نکلوایا ہے. تو جنہ کھدیاں گاجڑاں ٹھڈ انہوں دے پیڑ, جنہوں نے سٹاپ لسٹ سے ان کو نکالا ہے انہوں نے اس کا حساب بھی رکھنا ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے. ان ساری جو گفتگو کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سر کام تیزی نال جاری ہے. آپ یہ دیکھیں بشرا بی بی کا معاملہ ہو,
گرفتاری وٹتے پئی ہے. اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ آپ کو ان قریب عمران خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتی ہوئی نظر آئیں گی یا وعدہ ماہ گواہ بنتی ہوئی نظر آئیں گی. اور خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے. سارے واقعات ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے ساتھ کے ساتھ. اور جو میں 6 کے 6 جو 7ویں آپ کو خبر سنانے لگا ہوں وہ خبر پڑھ کے آپ محظوظ بھی ہوں گے. صالح ظفر صاحب کی خبر ہے. 3 بار سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اسلام آباد میں تعینات سینئر سفارتکاروں کی جانب سے سب سے زیادہ مطلوب رہنما بن گئے ہیں. یعنی کہ لڑنا لگ گئی ہیں. سفیروں اور ہائی کمشنروں سمیت 60 کے قریب سفارتکاروں نے ان سے بات چیت کرنے پر اصرار کیا ہے کہ ساڑی ملاقات کراؤ، کیونکہ وہ تقریباً 4 سال کی جلا وطنی کے بعد بیرون ملک سے واپس آئے ہیں اور لوگوں نے ان کا بھرپور جوش و خروش سے استقبال کیا ہے. اب اس خبر میں استقبال کی وجہ ان کے میزبان ممالک میں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اگلے سال 8 فروری کو ہونے والے آئندہ عام انتخابات کے تناظر میں ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. مسلم لیگ نون کے باخبر ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ نواز شریف انتخابات کے لیے پارٹی کے منشور کا اعلان کرنے کے بعد جلد ہی اہم سفارتکاروں سے ملاقات کریں گے، جہاں ان کی حکومت کی خارجہ پالیسی سے متعلق اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی. جو اس میں کیچی لائن ہے نا وہ یہ ہے، ان کے میزبان ممالک میں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اگلے سال 8 فروری کو ہونے والے آئندہ عام انتخابات کے تناظر میں ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو یعنی وہ بتا گئے ہیں آپ بات کو کہ یہ ہوں گے، یعنی کہ سکون مال مٹھے چول، یا یوں کہہ لیں کہ معاملہ سیٹ ہے. اور بلاول بھٹو صاحب کا بیان ہے کہ ہم نے پاکستان کی قوم نے 5 سال ایک سلیکٹڈ کو برداشت کیا ہے، آئندہ کسی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.